تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے قرآن کے 26ویں پارے سے کچھ نکات ہیں، اور کوشش یہ ہوگی کہ ان میں جو گہری باتیں ہیں اور خاص طور پر ایمان اور ہماری روزمرہ کی زندگی کے بارے میں ان کو کھول کر سمجھا جائے۔ یہ دیکھنا ہے کہ یہ صدیوں پرانے اصول آج کی دنیا میں ہمارے لیے کیا معنی رکھتے ہیں۔ بالکل، اور یہ ماخذ صرف چند عقائد کی فہرست نہیں ہے، یہ ایک پورا فریم ورک پیش کرتے ہیں کہ ایک فرد کیسے سوچے، کیسے عمل کرے، اور پھر یہ انفرادی عمل مل کر ایک بہتر معاشرہ کیسے تشکیل دیتا ہے۔ یہ ایک مکمل نظام ہے، ذاتی اصلاح سے لے کر اجتماعی فلاح تک۔ صحیح، تو پھر اس نظام کی بنیاد سے ہی شروع کرتے ہیں۔ پہلا اور سب سے اہم نقطہ توحید کا ہے۔ ماخذ میں بہت صاف الفاظ میں کہا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو پکارنے والا سخت گمراہی میں ہے۔ یہ تو ہوئی ایک حد بندی، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک بہت ہی طاقتور وعدہ بھی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ ڈٹ جانا یا ثابت قدم رہنا، یہ صرف مان لینے سے کچھ زیادہ لگتا ہے؟ جی بالکل، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ یہاں صرف زبانی اقرار کی بات نہیں ہو رہی، پھر اس پر پکے رہنے کا مطلب ہے کہ آپ کی سوچ، آپ کے فیصلے، آپ کے اعمال سب اس ایک مرکزی حقیقت کے گرد گھومتے ہیں۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے، اور اس کا انعام بھی آپ دیکھیں تو نفسیاتی ہے۔ خوف مستقبل کا ہوتا ہے اور غم ماضی کا۔ یہ وعدہ دراصل ذہنی سکون اور اطمینان کا ہے کہ اگر آپ کا مرکز ٹھیک ہے تو آپ ماضی کے پچھتاووں اور مستقبل کے اندیشوں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ثابت قدمی اندھیرے میں نہیں ہے۔ ماخذ میں قرآن کو ایک ایسی کتاب کہا گیا ہے جو حق اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسے حضرت موسیٰ کی کتاب کی تصدیق کرنے والی بھی کہا گیا ہے، جو پہلے ایک مثال اور رحمت تھی۔ تو یہ کوئی بالکل نئی بات نہیں، بلکہ ایک تسلسل ہے۔ بالکل، یہ خیال بہت اہم ہے کہ رہنمائی کا یہ سلسلہ ایک تاریخی تسلسل رکھتا ہے۔ یہ اس بیانیے کو مضبوط کرتا ہے کہ سچائی کی بنیاد ایک ہی ہے، چاہے وہ مختلف زمانوں اور قوموں میں مختلف شکلوں میں ظاہر ہوئی ہو۔ قرآن خود کو اس سلسلے کی آخری کڑی کے طور پر پیش کرتا ہے، جو پچھلی تعلیمات کی تصدیق بھی کرتا ہے اور انہیں مکمل بھی کرتا ہے۔ اسی بنیاد پر ایک موازنہ بھی کیا گیا ہے جو مجھے بہت دلچسپ لگا۔ ایک طرف وہ شخص ہے جو اپنے رب کی طرف سے واضح ہدایت پر ہے، اور دوسری طرف وہ جس کے لیے اس کے برے اعمال کو خوشنما بنا دیا گیا ہے اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے۔ یہ صرف صحیح اور غلط کا فرق نہیں، یہ تو حقیقت اور خود فریبی کا فرق ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ اعمال کا خوشنما بنا دیا جانا ایک گہری نفسیاتی کیفیت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان اپنی غلطیوں کو جواز دیتا ہے، انہیں اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ تو بنیادی انتخاب یہ ہے، کیا آپ ایک بیرونی معروضی سچائی یعنی ہدایت کو اپنا معیار بناتے ہیں یا اپنی داخلی بدلتی ہوئی خواہشات کو؟ یہی انتخاب ہر اگلے عمل کی بنیاد رکھتا ہے۔ تو اگر ایمان اس بنیادی انتخاب کا نام ہے تو پھر اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس انتخاب کے نتائج کیا ہیں؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اور یہاں سے شاید بات احتساب اور جواب دہی کے تصور کی طرف جاتی ہے۔ بالکل، کیونکہ اگر انتخاب کا کوئی نتیجہ نہ ہو تو انتخاب بے معنی ہو جاتا ہے۔ اور جواب دہی کا جو تصور یہاں پیش کیا گیا ہے وہ کافی شدید ہے۔ ایک طرف تو یہ کہا گیا کہ اللہ انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب، اور دوسری طرف یہ کہ انسان کے دائیں اور بائیں طرف دو فرشتے ہیں جو ہر لفظ لکھ رہے ہیں۔ آج کے دور میں جب ہم ہر وقت کی نگرانی یا سرویلنس کی بات کرتے ہیں تو یہ تصور کچھ لوگوں کو پریشان کن بھی لگ سکتا ہے۔ کیا اس کا مقصد خوف پیدا کرنا ہے یا انصاف کا احساس دلانا؟ آج کی دنیا میں سرویلنس کا تصور کنٹرول یا طاقت سے جڑا ہے، لیکن ان ذرائع کے مطابق اس کا مقصد کامل انصاف کو یقینی بنانا ہے۔ آج ہم بلاک چین ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں، جہاں ہر ٹرانزیکشن ناقابل تغیر طور پر ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ یہ تصور کچھ ویسا ہی ہے، ایک الہی بلاک چین۔ ہر لفظ، ہر نیت، ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اس کا مقصد یہ احساس دلانا ہے کہ کچھ بھی ضائع نہیں ہوگا، نہ آپ کی نیکی، نہ کسی کی زیادتی۔ یہ مظلوم کے لیے سب سے بڑی تسلی ہے اور ظالم کے لیے سب سے بڑی وارننگ۔ تو یہ ایک طرح سے کائناتی انصاف کا نظام ہے،
اور اسی لیے شاید یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ یہ اعمال کو ضائع نہ کرو کا جملہ بہت طاقتور ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اچھے کام کرنا ہی کافی نہیں، انہیں بچانا بھی پڑتا ہے۔ جی، اور اعمال کن چیزوں سے ضائع ہو سکتے ہیں؟ ریاکاری سے، یا کسی نیکی کے بعد احسان جتا کر اسے برباد کرنے سے، یا پھر بنیادی عقیدے سے ہٹ جانے سے۔ اس میں یہ پیغام ہے کہ نیکی ایک نازک چیز ہے جسے مسلسل دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ اسی سے جڑی ایک اور مثال ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بخل کرتا ہے، وہ دراصل اپنی ہی جان سے بخل کرتا ہے۔ یعنی یہ خود غرضی کو صرف ایک اخلاقی برائی کے طور پر نہیں، بلکہ ایک غیر منطقی اور خود کو نقصان پہنچانے والی حکمت عملی کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ لیکن کیا ماخوذ ذمہ دارانہ بچت اور نقصان دہ ذخیرہ اندوزی میں کوئی فرق کرتا ہے؟ یہ لائن کہاں کھینچی گئی ہے؟ یہ فرق نیت اور ضرورت سے واضح ہوتا ہے۔ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے مستقبل کو محفوظ بنانا ایک ذمہ دارانہ عمل ہے، لیکن جب مال جمع کرنا خود مقصد بن جائے اور انسان معاشرے میں اپنی ذمہ داری یعنی ضرورت مندوں کا حق ادا کرنا بھول جائے تو وہ بخل اور ذخیرہ اندوزی کی حد میں داخل ہو جاتا ہے۔ نقطہ یہ ہے کہ مال بذات خود اچھا یا برا نہیں، اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے۔ اور یہ ذمہ داری صرف انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی بھی ہے۔ ایک جگہ ایک انتباہ ہے کہ اگر تم منہ موڑو گے تو وہ تمہیں ایسے لوگوں سے بدل دے گا جو تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے۔ یہ ایک بہت سنجیدہ بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک پورے معاشرے یا قوم کو اس کی اجتماعی روش کی وجہ سے غیر اہم یا غیر متعلق کیا جا سکتا ہے۔ جی، تاریخ میں ایسا ہوتا رہا ہے۔ جب قومیں اپنی اجتماعی ذمہ داریوں سے غافل ہو جاتی ہیں، جب ان میں انصاف اور اخلاقیات کا نظام کمزور پڑ جاتا ہے، تو وہ اپنی قیادت اور اثر و رسوخ کھو دیتی ہیں اور ان کی جگہ دوسری قومیں لے لیتی ہیں۔ یہ ایک طرح سے سماجی ارتقاء کا الہی قانون ہے۔ یہ انفرادی احتساب کے تصور کو پوری سوسائٹی کی سطح پر لے جاتا ہے۔ انفرادی اصلاح سے اجتماعی ذمہ داری تک کا یہ سفر ہمیں سیدھا ہمارے اگلے حصے کی طرف لے جاتا ہے، جو کہ سماجی اصولوں کے بارے میں ہے۔ اور سچ کہوں تو یہاں کچھ ایسی باتیں ہیں جو حیران کن حد تک آج کے دور سے متعلق ہیں۔ خاص طور پر یہ اصول کہ اگر کوئی فاسق تمہیں کوئی خبر دے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ آج کے سوشل میڈیا اور فیک نیوز کے دور میں تو یہ سنہری اصول لگتا ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ اور یہاں فاسق کا لفظ بہت دلچسپ ہے۔ اس کا مطلب صرف جھوٹا نہیں، بلکہ ایک ایسا شخص جس کا کردار مشکوک ہو، جو اصولوں کو توڑنے والا ہو۔ تو یہ اصول صرف فیک نیوز کے بارے میں نہیں ہے، یہ سورس لٹریسی کے بارے میں ہے۔ یعنی صرف خبر کو نہ دیکھو، خبر دینے والے کے کردار اور ساکھ کو بھی پرکھو۔ یہ ایک بہت گہرا اور زیادہ پائیدار اصول ہے۔ یہ تو بہت زبردست نکتہ ہے۔ یعنی یہ ہمیں صرف ایک خبر کو ڈیبنک کرنے سے آگے بڑھ کر یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں کس کو سننا چاہیے اور کس کو نہیں۔ یہ ایک زیادہ وسیع سوچ ہے، اور یہ اصول صرف خبروں تک ہی نہیں رکتا بلکہ ذاتی تعلقات تک بھی جاتا ہے۔ بالکل، آگے چل کر 3 چیزوں سے سختی سے منع کیا گیا ہے: بدگمانی یعنی ظن، جاسوسی یعنی تجسس، اور غیبت۔ یہ تینوں مل کر کسی بھی معاشرے یا رشتے کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ بدگمانی سوچ میں ایک شک کا بیج ہے، جاسوسی اس شک کو عمل میں بدل دیتی ہے، اور غیبت اس زہر کو دوسروں تک پھیلاتی ہے۔ ماخذ نے ان تینوں کو جوڑ کر سماجی اعتماد کو تباہ کرنے والے ایک پورے پروسیس کو بیان کر دیا ہے۔ اور جو بات مجھے سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف منفی چیزوں سے منع نہیں کرتا بلکہ مثبت طور پر کچھ کرنے کا حکم بھی دیتا ہے۔ جیسے مسلمانوں کے 2 لڑنے والے گروہوں میں صلح کرانے کا حکم۔ یہ صرف یہ کہنا نہیں ہے کہ لڑو مت، بلکہ یہ ایک فعال ذمہ داری ہے کہ اگر دوسرے لڑ رہے ہیں تو تم آگے بڑھ کر امن قائم کرو۔ یہ ایک بہت اونچا معیار ہے۔ آپ نے صحیح کہا، یہ پرو ایکٹیو انگیجمنٹ کا مطالبہ ہے، کیونکہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور بھائی چارے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے بھائیوں کو لڑتا ہوا نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ سماجی ذمہ داری کی انتہا ہے۔ ان تمام اصولوں کی جڑ میں انسانی مساوات کا ایک بہت ہی انقلابی تصور ہے۔ ماخذ کہتا ہے، اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔
اس ایک جملے نے انسانی برتری کے تمام جھوٹے معیاروں کو ختم کر دیا ہے۔ نسل، رنگ، زبان، قبیلہ، قومیت، یہ سب صرف تعارف اور پہچان کے لیے ہیں، فخر اور تکبر کے لیے نہیں۔ یہ آج بھی اتنا ہی انقلابی پیغام ہے جتنا یہ 1400 سال پہلے تھا۔ ذرا سوچیں، ایک ایسے معاشرے میں جہاں فخر کی بنیاد ہی قبیلے پر تھی، وہاں یہ اعلان کرنا کہ تمہاری یہ ساری تقسیم صرف شناختی کارڈ کی طرح ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، یہ سماجی ڈھانچے پر ایک بہت بڑی چوٹ تھی۔ کا اصل معیار بھی بتا دیا۔ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یعنی آپ کی قدر آپ کی پیدائش سے نہیں، آپ کے کردار سے، آپ کے اعمال سے اور آپ کے اللہ کے ساتھ تعلق سے متعین ہوتی ہے۔ یہ انسانی وقار کو خاندانی پس منظر سے آزاد کر کے فرد کے اپنے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر ایک منصفانہ اور پرامن معاشرہ قائم ہو سکتا ہے۔ جب تک ہم پیدائشی برتری کے تصورات سے چمٹے رہیں گے، تب تک تعصب اور نفرت ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ اصول اس کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ تو ان تمام ہدایت پر عمل کرنے کے بعد ایک مثالی انسان کیسا نظر آئے گا؟ ہمارے ماخذ میں محسنین یعنی نیکوکاروں کی کچھ خصوصیات بیان کی گئی ہیں، اور ان کی ترتیب بہت دلچسپ ہے۔ پہلی دو عادات ان کی ذاتی زندگی سے متعلق ہیں۔ وہ راتوں کو کم سوتے ہیں اور سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ یہاں جو ساخت ہے وہ کمال کی ہے۔ یہ ایک گہرے ذاتی اور روحانی تعلق سے شروع ہوتی ہے، رات کی خاموشی میں عبادت۔ اس کے بعد یہ خود احتسابی کی طرف آتی ہے، اپنی کوتاہیوں کا اعتراف اور معافی مانگنا، اور اس کے فوراً بعد یہ اس داخلی پاکیزگی کو ایک خارجی سماجی ذمہ داری سے جوڑ دیتی ہے۔ اور وہ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے کا ایک حق ہوتا ہے۔ یہاں خیرات یا مدد کا لفظ استعمال نہیں ہوا، بلکہ حق کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی تبدیلی پورے تصور کو بدل دیتی ہے۔ یہ ایک انقلابی تبدیلی ہے۔ اگر یہ خیرات ہے تو دینے والے کا ہاتھ اوپر ہے اور وہ تکبر محسوس کر سکتا ہے، لینے والا احسان مند اور شرمندہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ حق ہے تو دینے والا صرف ایک امانت دار ہے جو کسی کا حق اس تک پہنچا رہا ہے۔ اس سے دینے والے کا تکبر ختم ہوتا ہے اور لینے والے کی عزت نفس محفوظ رہتی ہے۔ یہ فلاحی ریاست کا بنیادی تصور ہے، جہاں غریب کی مدد ریاست پر احسان نہیں بلکہ شہری کا حق ہے۔ تو ایک محسن یا نیک شخص وہ ہے جس کی روحانی زندگی اور سماجی ذمہ داری ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، ایک کے بغیر دوسری نامکمل ہے۔ یہ ایک بہت ہی متوازن اور جامع شخصیت ہے۔ بالکل، وہ صرف اپنی عبادت میں گم نہیں رہتا اور نہ ہی وہ صرف سماجی کاموں میں لگا رہتا کہ اپنی روحانیت کو بھول جائے۔ یہ دونوں چیزیں اس کی شخصیت کا حصہ ہیں۔ تو آج کی گفتگو کو اگر سمیٹیں تو ہم نے ایمان کے بنیادی اصول سے بات شروع کی، یعنی ایک واضح ہدایت کو اپنی خواہشات پر ترجیح دینا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اس انتخاب کا نتیجہ کامل جواب دہی کی صورت میں نکلتا ہے، جہاں ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اس جواب دہی کے احساس سے ایک منصفانہ سماج کے اصول نکلتے ہیں، جہاں خبر کی تحقیق سے لے کر انسانی مساوات تک کے اصول ہیں۔ اور آخر میں ہم نے اس شخص کی تصویر دیکھی جو ان تمام اصولوں پر عمل کرتا ہے، ایک ایسا شخص جس کی راتیں عبادت میں اور دن سماجی حقوق کی ادائیگی میں گزرتے ہیں۔ یقیناً، اور یہ تمام نکات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ توحید پر یقین آپ کو جواب دہی کا احساس دلاتا ہے، جواب دہی کا احساس آپ کو دوسروں کے ساتھ معاملات میں محتاط بناتا ہے، اور یہی احتیاط اور دوسروں کے حقوق کا خیال آپ کو محسنین کے درجے تک لے جاتا ہے۔ یہ ایک مکمل سفر ہے۔ ان ذرائع میں بار بار قرآن پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے، اور ایک جگہ یہ سوال بھی پوچھا گیا ہے کہ کیا ان کے دلوں پر کفر لگے ہوئے ہیں؟ آج کی گفتگو کے اختتام پر یہ ہم سب کے لیے سوچنے کی بات ہے۔ معلومات اور خلفشار کے اس دور میں کسی بھی متن پر حقیقی معنوں میں غور و فکر کرنے کا کیا مطلب ہے، اور وہ کون سے کفر ہو سکتے ہیں، چاہے وہ ہمارے اپنے پہلے سے قائم تعصبات ہوں، وقت کی کمی ہو، یا مسلسل نوٹیفیکیشن سے بٹی ہوئی ہماری توجہ، جو ہمیں کسی بھی گہرے پیغام کو اس کی اصل روح کے ساتھ سمجھنے سے روکتے ہوں۔